مفتی صاحب آیت قرآنی ہے، بڑی ہی معروف آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل سمجھی جاتی ہیں؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بڑی جامع حکم کے اوپر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام بذات خود کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ ان تمام چیزوں کے اندر دینی احکام کی پیروی کرنا، یہ ہے اسلام میں پورا داخل ہونا۔ اب اس کی جو وسعت ہے اس کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ اجمالی طور پر عام طور پہ ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام میں زندگی کے جملہ شعبوں کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں۔ یہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، جی ایک ہیڈنگ ہے یہ۔ اب اس ہیڈنگ کے نیچے جو سب ہیڈنگز ہیں اور جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مشتمل واقعی خلاصہ کلام ہے کہ اسلام ایک دین کامل ہے۔ چونکہ اسلام دین کامل ہے اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کہ تمہاری زندگی کے جملہ شعبوں کے بارے میں جب اسلام کے اندر تعلیمات موجود ہیں تو لہذا ان تمام تعلیمات کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب دین کے شعبے جو بنتے ہیں مختلف لوگوں نے مختلف بنائے ہیں، یعنی بعد نے 5 کہا، بعد نے 7 کہا، بعد نے اس کے علاوہ تعداد بیان کی ہے، لیکن جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ 6 شعبے دین کے بنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے عقائد، دوسرے نمبر پہ ہیں عبادات، تیسرے نمبر پہ ہیں معاملات، چوتھے نمبر پر ہیں اخلاق، 5ویں نمبر پر ہے معاشرت اور 6 نمبر پر ہیں آداب۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور آداب، یہ 6 شعبے ہیں جن کے اوپر پورے کا پورا اسلام مشتمل ہے۔ یعنی ہم اسلام کے کسی بھی حکم کو لیں گے تو آپ کو ان 6 جو ہے وہ الفاظ کے اندر ہی نظر آئے گا۔ عقائد کیا ہیں؟ عقائد بالکل واضح ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، قیامت آنی ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عقائد میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عقائد ہیں جو گویا جیسے ہم ایمان مجمل یا ایمان مفصل کے اندر کہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری چیزیں یہ عقائد کے اندر آتی ہیں۔ عقائد کے بعد ہیں عبادات۔ عبادات کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا معنی بہت زیادہ واضح ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے حج ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، جیسے اللہ کا ذکر ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ باقاعدہ عبادات کے اندر داخل ہیں۔ عقائد کے بعد عبادات ہیں، اس کے بعد ہیں معاملات۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باہمی آپس میں لین دین کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز کہ جس کے اندر 2 لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں۔ خرید و فروخت کرنے کے اندر ایک بیچنے والا ہے تو ایک خریدنے والا ہے، یہ 2 افراد ہیں جن کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے۔ نکاح ہے، نکاح کے اندر ایک طرف شوہر ہے دوسری طرف بیوی ہے، ان دونوں کا آپس کے اندر انٹریکشن ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ معاملات کے اندر آتی ہے۔ چوتھی چیز ہے اخلاق۔ یہاں پر اخلاق سے مراد ہے اخلاق باطنہ۔ اخلاق باطنہ کے اندر جیسے اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اچھے اخلاق کے اندر آتی۔ اس کے مد مقابل برے اخلاق بھی ہیں، ریاکاری بھی ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں برے اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ یہ ہیں اخلاق۔ اخلاق کے بعد جو ہے اگلی بات ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو ان کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے۔ جہاں پر مالی لین دین کا معاملہ ہے وہ معاملات کے اندر آ جائے گی، سیکنڈ کیٹیگری، وہ سیکنڈ کیٹیگری کے اندر آئے گی۔ اور جہاں پر محض آپس میں اکٹھے رہ کر زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا تعلق معاشرت کے اندر آ جائے گا۔ یعنی جیسے میاں بیوی اب یہ آپس میں گزارا کیسے کریں، صحیح، یہ کون کس کا کس بات میں خیال کرے، شوہر بیوی کے لیے کیا کرے، بیوی شوہر کے لیے کیا کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے اور وہ ان کی کیسے خدمت کرے، ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کی کیسے تربیت کرے اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، یا 2 پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، پڑوسی آپس کے اندر کیسے رہیں، وہ اپنی معاشرت یعنی اپنی زندگی وہ کیسے گزارے۔ یا ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، تو اب جب ایک جگہ پر بیٹھ کے کام کرنا ہے تو اب یہ دونوں بالکل منہ بند کر کے تو بیٹھ نہیں سکیں گے سارا دن، نہ یہ ہوگا کہ یہ کسی کو ٹچ ہی نہیں کرے گا،
تو اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، کیسا تعلق کریں. اسی طرح سیٹھ اور جو اس کا ملازم ہے، ان دونوں کا ایک تعلق تو معاملات کے اندر آ جاتا ہے کہ جو پیسے کا اس میں لین دین. ایک یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی تو کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر بھی تو کچھ تعلقات ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ معاشرت کیسی ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو جیسے ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، اب روڈ کے اوپر ہم بھی گاڑی چلا رہے ہیں، دوسرے بھی گاڑی چلا رہے ہیں، تو وہاں نہ ہمارے معاملات کوئی طے پا رہے ہوتے ہیں، صحیح، نہ ہمارے وہ عقیدے کا معاملہ ہے، نہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں. وہاں کیا، وہاں معاشرت ہے کہ بھائی آپ نے کیسے گاڑی چلانی ہے اور آپ نے دوسروں کا کیسے خیال کرنا ہے، اور دوسرے نے کیسے گاڑی چلانی ہے اور اس نے آپ کا کیسے خیال کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرت میں آتی ہیں. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آداب. آداب کیا ہیں؟ آداب وہ ہیں کہ جو آدمی اپنی ذاتی زندگی کے اندر اپنی پرسنل لائف میں اپنی ذات سے متعلق جو امور سر انجام دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہوں. صحیح. اب میں کھانا کھا رہا ہوں تو میرے کھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے کھڑے ہو کے کھانا ہے یا مجھے بیٹھ کے کھانا ہے؟ مجھے کھانے سے پہلے جو ہے اللہ کا نام لینا ہے یا مجھے ایسے ہی شروع کرنا ہے؟ مجھے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یا بس جنا ڈکار مارا اور نکل گئے؟ مجھے اٹھنے بیٹھنے کے اندر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ مجھے سونے کے اندر کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ یہ اب جو ہماری زندگی سے متعلقہ معاملات ہو جاتے ہیں. مجھے اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ ٹھیک ہے. مجھے اپنا امامہ، اپنا بدن، اپنا لباس یہ کیسا رکھنا ہے؟ مجھے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ یہ جو چیزیں ہیں یہ آداب کے اندر آ جاتی ہیں، یہ آداب زندگی ہے. تو گویا 6 چیزیں ہیں دین کی: عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہے اور آداب ہے. یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن پر پورے کا پورا دین مشتمل ہے. ٹھیک ہے، جن پر پورا دین مشتمل ہوگا. جب یہ ہے ہمارا پورا دین، اب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو. تم بھی پورے داخل ہو اور اسلام بھی پورے کا پورا ہی تم نے اپنی زندگی کے اندر لیا ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ عقائد کے معاملے کے اندر تو اسلامی طریقہ کار اختیار کریں لیکن نمازوں سے دور ہیں، اچھے اخلاق سے دور ہیں، حسن معاشرت سے دور ہے، کاروبار کے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، صفائی کا آپ کو عطا پتہ کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کی تمیز آپ کو نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں. اسلام کہتا ہے تمہارا عقیدہ بھی درست ہو، تمہاری عبادتیں پوری بھی ہوں، درست بھی ہوں، تمہارا لوگوں کے ساتھ جو لین دین کا تعلق ہے وہ بھی اللہ رسول کے احکام کے اوپر مشتمل ہو اور اچھے انداز کے اندر ہو، تمہارے جو اخلاق ہیں وہ بھی اچھے ہوں، تمہارا جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے وہ بھی خوبصورت ہو، اور تمہارے جو اپنے پرسنل لائف کے جو معاملات ہیں، جو آپ کی نجی زندگی ہے یا جو آپ کے محض ذاتی معاملات ہیں، ان کے اندر بھی ایک حسن نظر آئے، ایک تمیز نظر آئے، ایک تہذیب نظر آئے، ایک شائستگی نظر آئے، ایک اچھا پن ان کے اندر نظر آنا چاہیے. تو اب اس پورے اسلام میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو لہذا اب اس تناظر کے اندر جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہو جاتی ہیں.